رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ جب بھی نظر کے علاج کے لیے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر لگنے کی تکلیف میں دم کرانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظر، بخار اور پہلو کے پھوڑے میں دم کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مارا، اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ اس کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہو تو وہ پچھنے لگوانے یعنی نشتر لگوا کر خراب خون اور پیپ نکلوانے اور شہد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی تیزی جہنم کے جوش سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا، لہٰذا جس علاقے کے متعلق تم طاعون یعنی پلیگ پھیلنے کی خبر سنو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں طاعون آ جائے تو تم وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ ہدیہ کیا گیا، آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو خود پہن لو، میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس میں سے عورتوں کے دوپٹے وغیرہ بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم نہیں پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں، اسے مت پہنو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تہبند اور ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکالی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کپڑوں میں وفات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بستر مرد کے لیے ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں کے نیچے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔